مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے نیک کام کا مکمل ہونا. اب جب کہ ہم نے بہت سارے ایپیسوڈز میں ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے چلے جا رہے ہیں اور نجات پہ بھی گفتگو کر چکے ہیں، تو کیا جب ہم مسیحی نجات پاتے ہیں تو نجات پانے کے بعد ہماری زندگیوں سے، یا یوں کہیں کہ ایمانداروں کی زندگیوں سے، جب ہم چرچ جاتے ہیں تو گیت گاتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی عام شخص سے، جہاں پر ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں ہمارا کردار اتنا مثبت نظر نہیں آتا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک مسیحی کردار نظر نہیں آتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے نجات بھی پالی، ہم خدا کے کلام سے واقف بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر جو کمی ہے، یہ کمی اور کمزوری کیوں پیش آتی ہے؟ ہم سیکھیں گے، اور میں خوش آمدید کروں گی اپنے گیسٹ کو. بشپ صاحب ویلکم. تھینک یو ویری مچ. جی بشپ صاحب، آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ کی بات سن رہے تھے کہ ایماندار کی جو زندگی ہے اس میں کیا کمی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے وہ یا اس پوائنٹ تک نہیں پہنچتا، یا پھر جو معاشرے کے لوگ ہیں جب وہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک کریکٹر میں کمی نظر آتی ہے. میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو خام خواہ اپنے آپ کو بہت اونچا بنا کے پیش کرتے ہیں. جی. انہوں نے فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، آگے پیچھے دنیا میں اپنی شہرت زیادہ بنانے کی کوشش کی ہے اور اپنے کردار کو اتنا مؤثر بنانے کی کوشش نہیں کی. خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے توبہ کے موافق پھل لاؤ. پھر خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. ایک حبشی خوجہ تھا جو وزیر تھا، اور وہ جا رہا تھا تو خدا کے روح نے فلپس کو کہا کہ جا اس کے ساتھ ہو لے. تو جب وہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص خدا کا پاک کلام جو لکھا ہے کہ وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا. تو اس نے جا کے اس سے یہ پوچھا خدا کے روح کی ہدایت سے کہ جو کچھ پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا بھی ہے. اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے آپ سے آج پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو دعوے ہم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو سمجھتے ہیں؟ یا ہم نے اصطلاحات بنا لی ہیں، ہم نے ٹرمنالوجیز بنا لی ہیں. آج کل پرستار کا لفظ جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے جو گانے بجانے کے ماہر ہیں ان کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا ہے، جب کہ میں خدا ان کے پاک کلام میں سے یہ پڑھتا ہوں کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں وہ اس کا معیار ایک ہی ہے، جو روح اور سچائی سے پرستش کرے. میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں فلپیوں کے نام خط ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 6 آیت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نئی پیدائش کو اور نجات کے موضوع کو زیادہ گہرائی سے سمجھیں. خدا ان کے پاک کلام میں ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم مسیح کے پورے قد کے اندازے تک پہنچیں. خدا ان کا پاک کلام ہم سے توقع کرتا ہے کہ تمہاری روشنی، تمہاری سے مطلب ہے میری ہو، آپ کی ہو، جتنے ایماندار ہیں سب کی روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے ایماندار نہیں ہیں، لیکن جن ٹرمنالوجیز میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں، جو ہمیں دے دی گئی ہیں، کاروباری لوگوں نے دے دی ہیں، زمانے نے دے دی ہیں، زمانے میں ہمیں شیطان نے دھوکے میں رکھ دیا ہے کہ تو نجات یافتہ، تجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ نجات یافتہ کا جو لفظ ہے یہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے ہر روز ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ توبہ سے شروع کرتے ہیں. کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے؟ مسیح کے قد کے انداز تک پہنچنا ہے. اب یہ وہ عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں تقدیس کا عمل،
کہ ایماندار کی زندگی میں تقدیس کا عمل جاری رہنا چاہیے، اس کو بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور میں یہ آیت پڑھتا ہوں، مقدس پولس رسول یہ فرماتے ہیں، ان کی معرفت خدا ان کا پاک کلام ہے، کہ مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ جی آمین۔ اب کس نے کام شروع کیا؟ خدا نے شروع کیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس کے بیٹے پر ایمان لائے، اور فرشتے نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ لیکن پچھلے چند پروگراموں میں ہم نے مکاشفہ میں سے یہ پڑھا تھا کہ خدا کا گلہ ہے، خدا یسوع مسیح کا گلہ ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی بہتری کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے، ہمیں اپنی سمجھ کے لیے، ہمیں اپنے مطالعے میں خداوند سے یہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یہ کلام جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو مجھے سکھا، اس کا مطلب مجھے سکھا، اس کا اطلاق میری زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ اطلاق کرنے کا کہ جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میری زندگی میں پوری کر، تو مجھے پاک کر، تو مجھے برکت دے، یہ داغ اور یہ جھریاں تیرے پاک کلام کے غسل سے صاف ہوتی جائیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے اور بہت سارے ایمانداروں کے، میرے آپ کے اور بہت سارے ایمانداروں کے، جب میں ایمانداروں کی بات کرتا ہوں تو ساری دنیا کے ایمانداروں کی بات کرتا ہوں، کسی مخصوص طبقے کی یا کسی مخصوص ڈینامینیشن کی یا کسی مخصوص طرح کے لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں پوری دنیا کے ایمانداروں کے لیے کی بات کرتا ہوں کہ یہ کلام ساری دنیا کے ایمانداروں کے لیے، اور ایک ہی کلام ہے، ایک ہی اصول ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی روح ہے، اور اس روح کی تفسیریں، اس کی ہدایات، اس کی رہنمائی وہ ساری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہی ہفتے میں، ایک ہی مہینے میں خدا کا روح ساری دنیا میں تقریباً ایک طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کا موازنہ کریں کہ فلانی جگہ پہ پریچ ہوا تو کیا پریچ ہوا، اور یہ میرا آج کی بات کا تجربہ نہیں ہے، یہ میں پچھلے 30 35 40 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی وقت میں خدا کا روح ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے کام نامکمل ہیں، ہو سکتے ہیں، ہمارے کام نامکمل ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے کام نامکمل نہیں رہ سکتے۔ اس نے جو کچھ بنایا اس نے دیکھا اور کہا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے آزادی بھی دے دی۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ٹیم نہیں بن جاتے، جب تک ہم خدا کے پاک روح کو اپنا استاد نہیں مان لیتے، یہ ہمارا ایک ٹیم بنانے کا ایک معاملہ ہے کہ ہم ٹیم بن جائیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ میرا یسوع اور خدا کا پاک روح ٹیم بن جائے۔ یہ اصول سب کے لیے ہے کہ ہم سب کے سب جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے توبہ کر دی ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ سارے کے سارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انفرادی طور پہ، اور اس کے بعد اجتماعی درجہ آ جاتا ہے، لیکن پہلے انفرادی طور پہ اس کی وفاداری کا عہد، اس کے ساتھ لگے رہنے، چمٹے رہنے کا، اس میں شامل رہنے کا، اس کی بادشاہت میں، اس کی فوج میں، اس کی ذات میں، کیونکہ وہ ذات الہی ہے اور خدا ہمیں ذات الہی میں شریک کرتا ہے، اپنے گھرانے کے افراد بناتا ہے، اور خدا کا پاک روح، یہ تین، میں، یسوع اور خدا کا پاک روح، وہ ہم ایک ٹیم ہیں تاکہ ہم خدا کے کام کو اپنی زندگی میں مکمل ہونے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے، اس نے اپنا کلام دیا ہوا ہے، اس نے اپنا روح دیا ہوا ہے، وہ رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ تو جو ہمارا حصہ ہے بڑھتے رہنے کا، اس میں مضبوط ہونے کا، وہ ہم اپنا حصہ ادا کرتے رہیں۔ اور یہاں پر ایک وعدہ ہے کہ نیک کام شروع کرنے والا خدا ہے،
اس نے دنیا سے محبت رکھی. اس جی. نے یسوع کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے ان کے نجات گناہوں دے. سے مجھے. اس نے یسوع کو بھیجا تاکہ وہ تعلیم بھی دے, خدا کی بادشاہت کی تعلیم بھی دے, اور خدا کی بادشاہت کی دعوت بھی دے, اور پھر اس کی قیمت بھی ادا کرے. اگر آپ نے اپنی قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو ترازو لے لیں, اس میں ایک طرف آپ کھڑے ہو جائیں, تو آپ کے وزن کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو ذبح کر کے دوسرے پلڑے میں ڈالنا پڑے گا, تو پھر آپ کا وزن برابر ہوگا. یہ آپ کی قیمت ہے. بالکل. اور اس کا احساس ہونا چاہیے کہ خدا نے کوئی چھوٹا سا کام نہیں شروع کیا ہماری زندگی میں, اس نے ایک نیک کام شروع کیا ہے, اور وہ نیک کام یہ ہے کہ میں, آپ اور دنیا کے جتنے بھی لوگ خدا کے بیٹے کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے, ان کو وہ اپنے گھر کے افراد بنائے, ان کے ساتھ وہ اپنا نیا عہد باندھے, ان کے ساتھ وہ رفاقت رکھے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت دعا کی حالت میں رہیں, یعنی ہمیں اس کی حضوری کا احساس رہے. تو جو نیک کام خداوند نے شروع کیا ہے, جس کی اس نے اتنی بڑی قیمت دی کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اس بیٹے کو اس نے دنیا کو دے دیا, اس بیٹے کو اس نے مشنری بنا دیا, اس بیٹے کو اس نے میرا اور آپ کا عوضی بنا دیا, کہ جو گناہوں کی سزا مجھے اور آپ کو ملنی تھی وہ سزا خداوند یسوع مسیح نے اپنے ذمہ لے لی کہ اس کو چھوڑ دو, یہ اتنے جوگا نہیں ہے کہ یہ وہ برداشت کر سکے, میں اس کی جگہ اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ اس نے وہ سزا بھگتی, لیکن اس کے بعد جب اس کا وہ کفارہ قبول ہو گیا تو اس کو مردوں میں سے زندہ بھی کیا. کیوں؟ کیونکہ ازلی بھی وہی ہے اور ابدی بھی وہی ہے. تو نیک کام شروع ہو چکا ہے, نجات کا کام شروع ہو چکا ہے, اور بے شمار لوگوں نے نجات پائی ہے زندگی میں, انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. شیطان تھاپڑ دے کے کہتا ہے تیرے جیسا تو ایماندار ہے ہی نہیں, تجھ میں یہ بھی خوبی ہے, تجھ میں یہ بھی خوبی ہے, تجھ میں یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی, اور ہم روحانی طور پہ مغرور ہو جاتے ہیں. آج کل تو ویسے ہی روحانیت جو ہے وہ ایک کاروبار بن گیا ہے, کوئی ہیلنگ سروسز کرا رہا ہے, کوئی کچھ کرا رہا ہے, کوئی ان میں مذائقہ نہیں ہے. ہیلنگ سروسز کے نام پہ لوگ آ جاتے ہیں, لیکن آپ خدا کے خادم ہیں, آپ عاجز اور فروتن ہیں یا اپنی منادی کر رہے ہیں؟ بالکل. ہم نے, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ بڑی پرانی وقت کی بات ہے, 80 سے بھی پہلے کی, کہ ہم نے رائے میں دعا شروع کی, وہاں لوگوں کو شفا ملنا شروع ہوگی. ہم کوئی ہیلنگ سروسز نہیں کرتی, سادگی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کے دعا بندگی کرتے تھے, اور جو دعا کراتا تھا اس کو خدا شفا دیتا تھا. ایسا ایسا بات پھیلتی گئی, اور لوگ آنے شروع ہو گئے. تو روز شام کو ہم دعا کرتے تھے, اس میں بھی لوگ آ جاتے تھے. ہر جمعے کو, اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, اس وقت بھی آ جاتے تھے. لیکن جب ہم سمجھتے تھے, اور آپس میں ہمارا ایک اتفاق رائے تھا کہ جب لوگ ہمیں خدا بنانے کی کوشش کریں گے کہ میں نے اس سے دعا کرانی ہے, تو ہم نے وہ انکار کرنا ہے. میں ٹیم کے کسی بندے سے دعا کروا دیں گے, میں نہیں دعا کروں گا, کہ ہم کہیں وہ پھونک نہ لے جائیں جو آج کل کے زمانے کے اکثر لوگ لیتے ہیں. تو اگر ہم خدا کی جگہ لینے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جس خدا نے نیک کام میری زندگی میں شروع کیا ہے, کہیں میں اسے دکھ تو نہیں دے رہا, کہیں میں خدا کے جلال کو چرا تو نہیں رہا. تو نیک کام جو ہے وہ میری موت سے شروع ہوگا. نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ پرانا جاتا رہے اور وہ نیا بن جائے. خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بچوں کی مانند بنو. وہ نوزائید ہوتا ہے, میں نے شاید پتہ نہیں پہلے کبھی کہا ہے کہ نہیں کہا, بادشاہ مادرزاد نہیں ہوتا, مطلب ماں کے پیٹ سے وہ بادشاہ پیدا نہیں ہوتا, وہ بنانے سے بنتا ہے. کسی کو بھی آپ بادشاہ بنا سکتے ہیں, ایک باپ کے 5 بیٹے ان میں سے کسی کو بنایا جا سکتا ہے, کسی بیگانے کو بھی بنایا. بادشاہ بنانے سے بنتا ہے, مادرزاد نہیں ہوتا. شاعر مادرزاد ہوتا ہے, وہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے. آرٹسٹ ماں کے پیٹ سے ہی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے.
وہ بنانے سے نہیں بنتا. آپ میرے جیسے کسی بندے کو شاعر بنانا چاہیں، شاید ساری عمر گزر جائے میں شاعر نہ بن سکوں، لیکن ایک مسیحی نہ وہ مادرزاد ہوتا ہے نہ وہ بنانے سے پیدا بنتا ہے، بلکہ وہ نو مولود ہوتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. نئے سرے سے جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک بچہ ہے. اب جو فرق پڑتا ہے وہ یہاں سے پڑتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے وہ پہلے دن ہی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی شاہ بن گئی، سب کچھ وہ بچہ بننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش نہیں کرتا. اب یہاں میں چند ایک باتیں میں آپ کی اور اپنی تعلیم کے لیے سمجھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. جی. لکھا ہے رومیو کے خط اس کے 13ویں باب کی 11ویں آیت میں، اور یہاں جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے محبت کا، کہ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت کر رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کر دیا. یہ باتیں یہ یہاں سے چل رہی ہیں، تو اس کا جو نچوڑ نکالا جا رہا ہے وہ نکالا جا رہا ہے 11ویں آیت میں. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نجات کا کام مکمل نہیں ہوا. ایمان لائے تھے، جی، نئے سرے سے پیدا ہو گئے تھے، لیکن نجات کا کام مکمل نہیں ہوا. یہاں فلپیوں کے خط میں بھی خداوند کا پاک کلام یہ فرماتا ہے کہ مجھے بھروسہ ہے کہ جو نیک کام خدا نے شروع کیا ہے وہ اسے پورا کر دے گا. لیکن آپ بھی تو اپنے آپ کو سبمٹ کرو، آپ بھی سیکھنے کی طرف دھیان لگاؤ، آپ بھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرو کہ میں مر جاؤں تاکہ یسوع میری زندگی میں زندہ ہو اور وہ لوگوں کو نظر آئے. خداوند کا پاک کلام یہ فرماتا ہے کہ آپ خدا کا وہ خط ہو جو یسوع کے لہو سے لکھا گیا ہے، اور آپ انجیلیں ہوں جس کو لوگ پڑھتے ہیں. جی. جب وہ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کو پیغام کیا ملتا ہے؟ محبت کا پیغام ملتا ہے، توبہ کی طرف راغب کرنے کا پیغام ملتا ہے، یسوع کی صفتیں آپ میں ظاہر ہوتی ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں ایک، کہ بہت سارے لوگ شفا دینے کا کام کرنے والوں کے طور پہ مشہور ہیں. میں فلانے سے دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، فلانے سے دعا کراؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا فلانے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ سارے ایمانداروں کی یہ صفتیں ہونی چاہیے کہ جس پہ وہ ہاتھ رکھیں وہ شفا پائے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ان کے پاس یہ تصور ہو کہ مجھے کسی بھی مسیحی کے پاس لے جائیں گے وہ میرے لیے دعا کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں. خداوند ہر ایک زندگی میں یہی معیار دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اور غلط فہمی کی وجہ سے کہ میرے کام، میری زندگی میں خدا کے سارے کام پورے ہو گئے، نہیں، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ کام خدا پورا کر دے گا. جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت آج ہماری نجات زیادہ نزدیک ہے. یعنی نجات ایک چلنے والا سلسلہ ہے جب تک کہ ہم سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچا. آپ نے یہ جو بات کی، آپ نے پہلے بھی قد کے اندازے تک کی بات کی، تو قد کا جو اندازہ ہے وہ ہم کس طرح لگا سکتے ہیں؟ کیا کرے انسان کے مسیح یسوع کے قد کے اندازے کے مطابق وہ پورا اترے؟ بیٹا ایک بڑی سادہ سی بات ہے. جی. آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو، یا خدا کا کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی خادم، کوئی لیڈر، جب تک وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں نہیں دیتا کہ خدا میں جیسا بھی ہوں تو مجھے لے اور جیسا تو بنانا چاہتا ہے ویسا بنا لے، جب تک ہم یہ سوچ اختیار نہیں کر لیتے تو جو بنانے والا ہے، جس نے نیک کام شروع کیا ہے، جی، اس نے اس کو اختتام تک پہنچانا ہے، اس نے اس کو پورا کرنا ہے. لیکن جو بات میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے ان کو آزادی دے دی، کیونکہ محبت میں آزادی اور اپنی مرضی بنیادی شرط ہے. کہ اگر میں آپ سے بیٹی کے طور پہ پیار کرتا ہوں اور آپ مجھ سے بزرگ سمجھ کے پیار کرتی ہو، باپ کی جگہ سمجھ کے پیار کرتی ہو، تو یہ رضا کارانہ ہونی چاہیے، زبردستی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بیٹا آپ کی عمر اتنی ہے،
آپ مجھ سے اتنے سال چھوٹی ہو تو آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ کا دل نہیں مانتا، آپ مجھے سلام بھی نہ کرو. لیکن اگر میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اگر میں خدا کے کلام کی باتیں آپ سے کرتا ہوں، اگر خدا کا روح آپ کو کنونس کرتا ہے تو آپ مانو گی. تو جب تک ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے، وہ کہتا ہے کہ وہ جو بگڑی ہوئی صورت ہے اس کو بھی نیا بنا دیتا ہے. اور مثال دی ہے کہ جیسے مٹی کمہار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہم اس کے ہاتھوں میں ہوں گے تو وہ ہمیں نیا بنائے گا. ٹھیک ہے. اب غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی میں رہنے کی ضرورت نہیں. شو مارنے، سادہ زبان میں شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نجات یافتہ نہیں، نجات پاتے جا رہے ہیں، خداوند میں بڑھتے جا رہے ہیں، خداوند میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کے لیے یہ پڑھوں گا کلسیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور 6 آیت. یہاں لکھا ہے، یہ کلسیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت ہے. پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اس میں اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. تعمیر ہو نہیں چکے ہو، تعمیر ہوتے جاؤ. جڑ جو ہے جڑ بڑھتی رہتی ہے، ایک جگہ آگے ساکت نہیں رہ جاتی. گملے میں لگایا ہوا پودا اور زمین میں لگائے ہوئے پودے میں بہت فرق ہوتا ہے. زمین میں لگایا ہوا پودا جو ہے اس کی جڑیں پھیلتی جاتی ہیں. گملے کے میں لگائے ہوئے پودے کی جڑیں جو ہیں وہ محدود حد تک رہتی ہیں، محدود کر دی جاتی ہیں. اس لیے جب اس پودے کو جو گملے میں لگایا گیا ہے اس کو نکال کر آپ زمین میں لگاتے ہو، اس کو زیادہ خوراک ملتی ہے، اس کی نشو و نما بڑھ جاتی ہے، اس کی ترقی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اس کی جڑیں بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہیں. اور پھر دوسری بات لکھی ہے، تعمیر ہوتے جاؤ. ہو نہیں چکے ہو، ہوتے جاؤ. خداوند کے ابھی میں بیٹی سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا بھئی ہاں کیسی ہو، یعنی جیسی مجھے چھوڑ کے گئے تھے. میں بھی اکثر کہتا ہوں نا، کیا مجھے پوچھتے ہیں لوگ کیسے ہو، میں نے جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہوں. لیکن اس کا مطلب میں جو سننا چاہتا ہوں، جیسے میں نے اس بیٹی سے کہا کہ بھئی آپ کو تو بڑھنا چاہیے تھا، اس نے کہا بڑی ہوں میں، یہ فرق پڑا ہے. اسی طرح میں بھی یہ سننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بڑے ہی نہیں ہو تو یہ ریٹارڈیشن ہے، اسپرچول ریٹارڈیشن ہے. آپ معذور ہو اور روحانی طور پہ معذور ہو. روحانی معذوری کا علاج خداوند ہی کر سکتا ہے. بالکل. ہم میں ایک سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے تاکہ میں خداوند کے ہاتھوں میں رہوں، خدا کے روح کے تابع رہوں. اور پھر میں آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں، اور رومیو 8 باب اس کی 8واں باب 14. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. سارے نہیں ہیں، نجات پا چکے ہوں، نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہوں، لیکن اگر خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں چل رہے، اپنے آپ کو عاجز نہیں کر کے رکھ رہے، محبت کے روح سے ایک دوسرے کی خدمت نہیں کر رہے، جو محبت کے تقاضے ہیں وہ اپنی زندگی میں پورے نہیں کر رہے، بلکہ روحانی آکڑ میں رہتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرو. ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا اگر نجات پا لی اور اپنی نجات کی وہ کیا کہہ لیں کہ اس میں رہ گئے کہ ہم تو نجات یافتہ ہو گئے، تو کیا خداوند ان کو دوبارہ سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے انہیں موقع نہیں دے گا کہ تم اس کے قد کے مطابق نہیں بڑھ رہے؟ آپ کو بیٹا میں نے کہا تھا جی کہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جن کو میں بیٹے بناتا ہوں ان کو تبھی بھی کرتا. تو اگر مار کھا کے ہی آنا ہے تو پھر افسوس کی بات ہے. صحیح. اور میری مبارکبادیوں میں پھر میں وہ دہرا دیتا ہوں کہ مبارک ہے جو کانٹے مکے کھائے بغیر واپس آ جاتے ہیں. ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو حلیم بنانے کی ضرورت ہے، فروتن بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مارنے کی ضرورت ہے، اپنی میں کو مارنے کی ضرورت ہے. یسوع نے بھی کہا تھا کہ جب تک کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے کہ ہم خدا کے لائق نہیں ہیں. تو ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مقدس پالوس
جن کے پاس بے حد مکاشفے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں، زور لگاتا رہتا ہوں تاکہ میں اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں اور کسی طرح سے مردوں کے جی اٹھنے کے درجے کو پہنچوں. اسی زندگی میں ہم مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے کو پہنچ جائیں. تو میری درخواست ہے آج کے دن کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے فروتن کریں، تائب کریں، حلیم کریں، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کریں، اپنی میں کو مارنے کی کوشش کریں، اپنے روحانی غرور کو مارنے کی کوشش کریں، تاکہ خداوند کا نیک کام ہماری زندگیوں میں پایا تکمیل تک پہنچے. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب. میں چاہوں گی کہ اب ہم اس پروگرام کو اختتام پر لے آئیں کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پہ مزید آپ سے اور گفتگو کی جائے لیکن اگلے پروگرام میں. ناظرین، ہم نے نجات تو پا لی، لیکن کیا ہم یسوع کے قد کے اندازے کے مطابق بڑے بھی ہوئے یا ہم بچے ہی رہ گئے یا ہم روحانی طور پہ معذور رہ گئے؟ ہمیں ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، کیونکہ جو ڈالی جھکتی ہے وہ پھل لاتی ہے. تو عزیزوں، اپنا خیال رکھیے اور کوشش کیجئے کہ ہم خداوند کے قد کے اندازے کے مطابق بڑھیں. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے بشپ صاحب کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ اس پروگرام میں. مسیحی نقطہ نظر دیکھتے رہیے. اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے کانٹیکٹ نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس موجود ہے. ہم سے رابطہ کریں، اپنے سوالات پوچھیے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.